شہر کی اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ میں۔ جب آدمی 4 مہینے لگا کر آتا ہے، محلے والوں کو دعوت دیتا ہے تو محلے والے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں آج تک آپ کیا کرتے رہے، کیونکہ محلے والوں کے سامنے تو ان کی ساری زندگی پچھلی ہوتی، لیکن تبلیغ میں لوگ یہ کہتے ہیں اب دعوت دو، وہ آگے سے تمہیں لڑائی جھگڑا کریں تو ان کو جواب نہ دو۔ آپ نے دعوت دی، اس نے تھپڑ مار دی آپ کے چہرے پر۔ آپ ان سے یہ پوچھو کہ آپ نے جو یہ تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ مارنے سے آپ کے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں؟ تبلیغ کے لیے تو اتنا حوصلہ چاہیے آدمی کو۔ فرمایا جو گالیاں سن کر دعا نہیں دے سکتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا۔ جو کھلائے تمہیں مارے ڈنڈے اس کو کھلاؤ انڈے، جو دو میں تو گالی اس کو دو مٹھائی کی تھالی۔ تو تبلیغ میں تو دوستو جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہیں۔ مکی نے طائف والوں نے حضور کو سرداروں سے جو باتیں کی ہیں تو انہوں نے کیسی الٹی سیدھے باتیں کی حضور سے۔ او ہو، آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی ملتا ہی نہیں تھا کہ نبی بناتے۔ کوئی کہتا میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، اور پھر شریر بچے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر برسائے، انہوں نے جو ہے وہ گالیاں دی ہیں، اور فرمایا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر اٹھایا پھر چلایا۔ آپ اندازہ لگائیں فرشتہ نازل ہو گیا، آپ حکم کریں دونوں پہاڑوں کو درمیان پیس کر ان کا سرما بنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گے۔ آگے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے عتبہ کا باغ تھا، وہاں جا کے بیٹھے تو حضور اتنی تکلیف میں تھے اور اتنے خونم خون ہو گئے تھے، حالانکہ یہ دشمن تھے مکے والے۔ اس نے انگور کا خوشہ بھیجا کہ رشتہ داری کا واسطہ ہے یہ قبول فرما لے۔ اس کا جو غلام لے کر آیا، اس نے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اداس نام تھا اس کا کہ میں نینوا کا۔ تو وہاں تو میرے بھائی یونس رہتے تھے، کہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آئے دوست بزرگوں بھائیوں، یہ تبلیغ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے محلے میں بھی آسان ہے، اپنے گھر میں کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور اپنے گھر میں بھی آسان ہے بنسبت اپنی۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں دین کا ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پہ جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلتا ہے جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔ اس لیے فرمایا آدمی کے ماحول میں آدمی کا چلنا بھی آسان، آدمی کا دوستوں بزرگوں بھائیوں بڑھنا بھی آسان۔ اس لیے فرمایا کہ ماحول کے بغیر نہیں چل سکتا آدمی۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ پہلے دن کی دعوت پر حضرت خدیجہ اسلام میں داخل ہوئیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت کی محنت، دعوت دیتے رہو اور مار کھاتے رہو، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ انگاروں پہ لٹایا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کیا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز جانے نہیں دیتے تھے، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ دائیاں آتی تھیں اور بچوں کو لے کر جاتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم غریب سمجھ کر کسی دائی نے نہیں لیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بھی غریب تھیں، ان کو بھی غریب سمجھ کر کسی نے بچہ نہیں دیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ بجایا تو حضور مسکرائے اور حضرت آمنہ سے کہا کہ یہ بیٹا مجھے دے دو۔ حضرت آمنہ کہہ رہی ہے میرا بیٹے کو یہ نہ سمجھنا کہ یتیم ہے، میں تمہیں مزدوری پوری دوں گی، دیکھو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ کہتا ہے جب سے میرا بیٹے نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے اور میرے گھر میں بڑی روشنی ہے،
وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہے تو اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی اٹھتی نہیں تھی، کہتے بہت مارا، پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، پھر حضور کو آگے گود میں لیا تو اونٹنی ایسی اٹھی، حالانکہ کمزور اونٹنی تھی، سب سے پیچھے پیچھے چلتی تھی، لیکن جب وہ اونٹنی آگے وہ دائیاں لے کر جا رہی تھیں، اونٹنی اتنی تیز چلی ہے کہ وہ ساری دائیاں جمع ہو گئی، ایسا لگتا ہے پیچھے سے ڈاکو آ گئے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ کی سواری پہنچی ہے، حریق حلیمہ سواری بدل لی کہ سوار بدل گیا، دو جہاں کے سردار جس کی گود میں آ گئے، سارے نبیوں کے امام۔ فرمایا جب گھر میں لے کر آئیں تو گھر میں بڑی برکتیں شروع ہو گئیں، بکریاں موٹی ہو رہی ہیں، دودھ بڑھ گئے، باقی دائیاں بہت پچھتائیں، کاش کہ اس بچے کو ہم لے لیتی، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ جیسے حضور کو نہیں لیا پچھتائے، جو آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں چلیں گے اور دین کو نہیں اپنائیں گے، یہ ان سے بھی زیادہ پچھتائیں گے، حضور محنت بھی چھوڑ گئے اور دین بھی چھوڑ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں مدینے سے مکے جا رہے تھے، راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور ابھا ایک جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مغرب میں دیکھا کہ ام ایمن جو خادمہ تھی ان کو مل نہیں رہے، دیکھا تو قبر سے چمٹے ہوئے اور حضور رو رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اب بتاؤ، والد پہلے نہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر ام ایمن بڑی مشکل سے ان کو مکے لے کر گئیں، 10-12 سال تک تو دادا نے کفالت کی، پھر اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا عبد المطلب کا، پھر حضور نے مزدوری پر بکریاں چرائی ہیں، اور پھر 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت شروع کی ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیے، جب دعوت کی محنت شروع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دعوت سے ہوتی۔ حضور نے 40 سال عبادت کی تو مکے میں کوئی مخالف نہیں تھا، اور جس دن دعوت دی ہے اس دن پورا مکہ خلاف ہو گئی، اپنے پرائے ہو گئی اور دوست دشمن بن گئے، اور فرمایا کہ پہلا پتھر چچا نے مارا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی، حضرت زنیرہ نابینا ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی، عمار بن یاسر کو اتنی بڑی چٹان سینے پہ رکھی کہ تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ اس لیے جو مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت میں لگتا تھا، حکم یہ تھا کہ دعوت دیتے رہو اور مار کھاتے رہو۔ حضرت فرمایا کہ صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوس میں ایک پادری رہتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس میں آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور بیت اللہ میں آیا، میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ لوگوں کوئی نئی بات وجود میں آئی ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ بن مطلب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو میں اپنے گھر سے نکلا، بیت اللہ میں آیا، حضرت ابو بکر مجھے حضور کی خدمت میں لے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل۔ بیان کرتے ہیں میرا مسلمان ہونا تھا کہ کافروں کے مجمع نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر میرے ہاتھ میری گردن سے باندھ دی، پیچھے پیچھے مجمع ہیں اور آگے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں اور ایک عورت ہے جو ان کو برا بھلا کہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ تو لوگ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور نیا دین اختیار کر۔ یہ عورت کون ہے جن کو برا بھلا کہہ رہی ہے؟ فرمایا یہ ان کی والدہ ہے۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہی مشقت میں آ جاتا، اس لیے فرمایا حضرت عیاش رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر مکے سے مدینے چلے گئے اور وہاں پہنچے تو پیچھے سے ان کی والدہ نے قسم کھائی جب تک میرا بیٹا عیاش واپس نہیں آئے گا مکے میں، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، نہ میں کنگھی کروں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ تو ابو جہل کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، تو ابو جہل ایک آدمی کو لے کر مدینے پہنچا
حضرت عیاش کہ عیاش تم تو مسلمان ہو کر مدینے آ گئے، تمہاری والدہ قسم کھا چکی جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، نہ میں کنگھی کروں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا عیاش جب تیری ماں کو جوئیں کاٹیں گی نا تو پھر وہ کنگھی کرے گی، اور جب بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گی، جب دھوپ لگے گی تو سائے میں بیٹھے گی، جب پیاس ستائے گی تم واپس نہ جاؤ اسلام سے محروم ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے پھر اکسایا عیاش تیری ماں مر جائے گی، تو ماں کا قاتل بن جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا عمر مجھے چھٹی دے دے میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا عیاش واپس نہ جاؤ، تم جو ہے وہ محروم ہو جاؤ گے اسلام سے۔ اس نے کہا نہیں عمر میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا تم جاؤ لیکن میری اونٹنی لے کر جاؤ، یہ اونٹنی بڑی عمدہ ہے اور بڑی تیز اونٹنی ہے، تمہیں کہیں خطرہ معلوم ہو تو اس پہ بیٹھ کر واپس آ جانا۔ تو راستے میں جب کافی سفر طے ہو گیا، ابو جہل اور ان کا ایک اور ساتھی وہ اپنی اونٹنی پہ تھے، یہ اپنی پہ تھے۔ ابو جہل کہنے لگا یاش تمہاری اونٹنی بہت اچھی ہے، میں بھی اس کے پیچھے بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ تو اکیلے تھے، دونوں نے مل کر ان کو اتنا مارا اور اتنے تکلیفیں دیں کہ ان کو کہا کہ تم مرتد ہوگا، اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ مرتد ہو گئے، جو خطرہ تھا وہ پہنچ گیا، والدہ سے ملے، کچھ عرصہ رہے۔ حضرت عمر نے یہاں سے خط لکھ کے بھیجا اے عیاش اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ وہ اس خط کو پڑھتے تھے اور فکر مند رہتے تھے۔ اللہ کی شان ایک دن ان کے دل میں ڈالا، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کر واپس آ گئے اور پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل۔ ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی کوشش کر، بے نمازی کو دیکھ کر تڑپ جانا، یہ تبلیغ ہے کہ یہ مرے گا تو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ ہماری ماں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، رشتہ دار ہیں، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، مریں گے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اس لیے فرمایا دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس درجے کا درد ہوگا، ہر صحابی کو یہ تڑپ تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی فکر تھی کہ فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی ہے۔ دائی ہو بے فکر ہو، فرمایا یہ دائی کی موت ہے۔ فرمایا تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں لیکن تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ اس لیے فرمایا دین آتا ہے دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر و عبادت سے، حضور والے اخلاق سے، ہجرت اور نصرت سے اور قربانیوں سے۔ یہ حضور سے اگر جب آدمی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا بے دینی میں یعنی خواہشات پہ چلنے نے، اس نے آتے ابن آدم ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری۔ اللہ تعالیٰ میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میں گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور مغفرت بھی کر دوں گا، محبت بھی کروں گا۔ اور اگر دنیا میں آدمی وقتی طور پر خواہشات میں لذات میں لگ جاتے ہیں تو پھر دوستو بزرگوں بھائی ایسے ہی ہے
جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی پر گوشت لگا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں، بڑی مچھلی ان کو سمجھاتی ہے ارے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، تمہیں اوپر گوشت نظر آئے، گوشت کے اندر کانٹا ہے اور کانٹے کے پیچھے دھاگا ہے اور دھاگے کے پیچھے بندہ ہے اور بندے کے پاس چھری کانٹا ہے اور مرچ مسالہ ہے اور تیل کڑھائی ہے۔ تو جب کھائے گی تو جھٹکا دے کر کنڈے تیرے گلے میں پھنسا دے گا، پھر تو تڑپے گی، پھر چھری کانٹے سے کاٹے گا، مرچ مسالہ لگائے گا اور تیل کڑھائی میں بھونے گا اور 32 دانتوں کے نیچے چبا کے تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینکے گا۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دریا میں دیکھ رہی ہیں کہاں ہے بندہ، کہاں چھری کانٹا، کہاں مرچ مسالہ، کہاں تیل کڑھائی۔ وہ دریا کا تو الگ ہے نظام، وہ تو باہر جب آیا چھوٹی مچھلیاں کہہ رہی ہیں یہ بڑی مچھلی خود کھائے گی، ہمیں بہکا رہی ہے، وہ تو چلی گئی سمجھا کے۔ انہوں نے منہ لگایا تو اوپر تو کیڑا اور گوشت ہوتا ہے، مزہ بہت آیا، کھاتے کھاتے کنڈی اندر چلی گئی۔ شکاری نے دیکھا کہ دھاگا ہلا ہے، جھٹکا مار کے گلے میں پھنسا دی۔ اب مچھلی تڑپ رہی ہے، بندہ بھی دیکھا، چھری کانٹا بھی دیکھا، مرچ مسالہ بھی دیکھا۔ اب جب آدمی کو موت کا جھٹکا لگتا ہے نا تو ساری آخرت کی منزلیں نظر آ جائیں، وہاں کے سانپ بھی، وہاں کے بچھو بھی، وہاں کی جنت بھی، وہاں کی دوزخ بھی، وہ تو جیسے روح ویسے فرشتے۔ اگر زندگی اس نے من مانی پر گزاری، اے ایمان والو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں اس لیے فرمایا آج پھر آدمی کہے گا او میں توبہ کر لیتا، او میں زندگی بدل لیتا، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، عورتیں کہیں گی فلاں کو میں اپنی سہیلی نہ۔ یہ سارے لوگوں کو ماحول نے بگاڑ رکھا ہے۔ یہ ماحول مسجد کی 3 مسلمان، یا مسجد میں آؤ، یا اپنے کام پہ جاؤ، یا اپنے گھر میں رہو۔ یہ جو ہوٹل اور یہ بیٹھک اور یہ اتاق اور ادھر کی گپ، یہ دوستو نرا زہر ہے۔ مسلمانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد حضور نے جو مکے سے مدینہ ہجرت کی اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے سب سے پہلے مسجد بنائی اور مسجد کو عملوں سے آباد کیا، دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر عبادت سے۔ حضور فرمایا مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد و تبلیغ میں جو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، 24 گھنٹے آخرت اور قبر اور حشر اور جنت اور دوزخ، ایسے ایسے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے وہ ایک تھے یہاں ساتھی تھے لاہور کے، کہنے لگا ہم دبئی گئے۔ وہاں جب دبئی گئے نا تو میں ایک پٹھان کی ٹیکسی میں بیٹھا تو وہ کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں تو لاہور سے آیا ہوں۔ پٹھان کہنے لگا وہ راونڈ میں لاہور ہے؟ اس نے کہا راونڈ میں لاہور نہیں، لاہور میں راونڈ ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں راونڈ میں لاہور۔ اس نے بیچارے راونڈ اجتماع پہ آیا تھا، وہ راونڈ نہیں دیکھا تھا، مجمع اجتماع وغیرہ۔ وہ کہہ رہا ہے وہ تھا جو گیا تھا، جو ٹیکس وے تھا، وہ تھا ایکٹر تھا، یہ فلمی ایکٹر۔ اس نے کہا تو راونڈ لاہور رہتا ہے تو راونڈ نہیں گیا مرکز؟ اس نے کہا تو بڑا بد نصیب ہے۔ اس نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر میں لاٹھی ماری ہے اس نے۔ پھر یہ دیکھو مجھے کہتا ہے مجھے اثر بڑا ہوا پٹھان کا۔ اس نے کہا ہم ابھی چھٹی ملے گا، پہلے تو راونڈ جائے گا، چلہ لگائے گا، پھر اپنے ملک جائے گا سوات، اور تم لاہور میں رہتا ہے راونڈ نہیں گیا تو بد نصیب آدمی ہے۔ اس نے مجھے اس ایکٹر نے خود سنایا ہے واقعہ۔ اس نے اللہ کی شان کہتا ہے میں واپس آیا نا دبئی سے، ہم تو کوئی فلمی پروگرام پہ گئے تھے، کہتا ہے میں گھر نہیں گیا، میں سیدھا راونڈ آ گیا۔ میں جو راونڈ میں دیکھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، میں تو بڑا مجھ پہ اثر ہوا۔ میں نے کہا میں بھی چلہ لگاؤں گا،
ایک جماعت جا رہی تھی لاہور کی کراچی، میں اس میں چلا گیا، بیوی بھی اس کی ایکٹر تھی۔ وہ کہنے لگے تو میری اجازت کے بغیر گیا کیوں ہے، واپس آ، میں تجھے اسٹیشن پہ ہی پکڑوں گی۔ لاہور والے بھی بڑے تیز لوگ ہیں، وہ اس کو جب واپس آئے نا تو کھانے والی اتار کے چلے گئے، لاہور لے کر ہی نہیں گئے۔ اس نے کہا وہ تو بیٹھی ہوگی اسٹیشن پر تیاری کر کے۔ اللہ کی شان، کہتے ہم نے پھر بھاولپور تشکیل کرا لی۔ یہاں مدینہ مسجد میں ایک نوجوان آیا، میں اور بھائی منظور صاحب زراعت والے بیٹھے تھے، تو وہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی نعیم بٹ کی جماعت کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا وہ تو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے، فلاں مسجد میں۔ اچھا، ہم نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اس لڑکے کے لیے، ہمیں وہ ملے ہی نہ۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا تو یہ تو اندر آیا تھا، وہ باہر بیٹھی تھی گاڑی میں۔ اس نے ساتھ لے کر اس کو وہیں مسجد سے پکڑا، اور گھر والے کو اس نے کہا آؤ چلیے۔ وہ اپنے فیشن میں تھی، میری داڑھی بھی تھی، میرا لباس بھی۔ اڈے پر آ کر ہماری لڑائی ہو گئی میاں بیوی کی۔ وہ کہے چلو، میں کہ میں نہیں جاتا، میں نے چلا لگانا ہے۔ اللہ کی شان، کہنے لگا پھر لوگ تماشا بن گیا، میں واپس چلا گیا۔ میں نے بھائی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جو امیر تھے لاہور کے، میں نے کہا جی یہ تو پکڑ لائی مجھے۔ وہ کہنے گئے اینو ہی لے جا 3 دن واسطے۔ میں نے کہا 3 دن میں چلیں جماعت میں مستورات میں؟ اس نے کہا میں نہیں جاتی۔ اس نے کہا ایسا صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ایسا ہو، فلاں ایسا ہو۔ اس نے کہا جو بھی تو کہے گی نا وہ مل جائے گا۔ اس نے کہا میں نے برقع بھی نہیں پہننا۔ اس نے کہا تو ہاتھ میں لے لے چادر، کوئی بات نہیں۔ اس کو لے گئے۔ مستورات وہ گئیں جماعت میں جنہوں نے ملکوں میں سفر کیے، پرانی مستورات۔ وہ جو 3 دن گئیں نا، قبر اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور پل صراط، اس کی تو بیچاری کی آنکھیں کھل گئی کہ میں کہاں لگی پڑی ہوں اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ جب 3 دن ہوئے نا، اس نے کہا وہ چلیں گھر۔ اس نے کہا پہلے برقع لے کر آؤ، جرابیں لے کر آئیں، دستانے لے کر، یعنی وہیں سے پورے پردے کے ساتھ۔ پھر خاوند کو 4 مہینے میں بھیجا، پھر 7 مہینے میں بھیجا، پھر 15 دن لگائے، پھر ملکوں میں سفر کیے۔ کہنے لگا یہی کہہ رہا تھا میں نعیم صاحب سے نے کہا ہم اس سے پہلے گئے تھے پشاور، تو ہم گورنر سے ملنے گئے گورنر ہاؤس میں۔ تو ہم نے ان چوکیدار سے کہا کہ ہمیں ملنا ہے، تو وہ اندر سے فون آیا گورنر کا کہ کون آئے ہیں؟ تو وہ کہہ رہا تھا چوکیدار، اس نے کہا کنجران راگ لے کے کنجر آئے ہیں، پشتوں میں کہا اس نے۔ اس نے کہا پھر جب ہم 4 مہینے میں چل رہے تھے پھر گئے پشاور، تشکیل تھی ہماری، پھر ہم گورنر سے ملنے گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ملنا ہے، 2-3 ساتھی تھے ہم۔ تو اس نے پوچھا کون ہیں؟ اس نے کہا بزرگان راگ لے۔ اس نے کہا بزرگ ہیں؟ اس نے کہا پچھلے سال یہی کہہ رہا تھا کنجر آئے ہیں، اور یہی چوکیدار کہہ رہا ہے بزرگ آئے ہیں۔ کہتا تبلیغ ایسا کام ہے جو کنجر کو بھی بزرگ بنا دیتی ہے۔ اس نے کہا جب آدمی ماحول میں آتا ہے تو پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تہجد پڑھنا بھی آسان، ذکر کرنا بھی، کوئی سارے ہی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تبلیغ میں چلیں، تو وہ کہنے لگا جی میں نہیں جاتا، تبلیغ والے تہجد پڑھواتے۔ اس نے کہا نہیں پڑھواتے، الگ بندے، وہ تو لوگ خود ہی پڑھتے ہیں، فرض نماز کے لیے جگہ دیتے ہیں بندے کو۔ کہنے لگا میں سہروزے میں گیا، رات کو 3 بجے آنکھ کھلی، سب دمادم نفلوں میں، دعاؤں میں، ذکر میں پھر سو گیا۔ میں کہ میں نہیں پڑھتا۔ تھوڑی دیر پھر آنکھ کھلی، پھر لگے ہوئی تھی ساری جماعت۔ یار مجھ سے سونا مشکل ہو گیا، میں بھی نافل پڑھنے لگا، دعائیں مانگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے میں تہجد نہیں پڑھوں گا۔ یار کہاں تک نہ پڑھیں، سارے ہی لگے پڑے تھے، میں سے سونا ہی مشکل ہو۔ یہ تبلیغ میں دوستوں آدمی کی زندگی بدل جاتی، جب دعوت ہو، تعلیم و تعلم ہو، ذکر عبادت ہو، حضور والے اخلاق ہوں۔ اور اگر جب یہ دنیا کے جتنی محنتیں ہیں، ان دلوں میں غلط یقین اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر آدمی اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، حکم توڑتا ہے، زندگیوں کو اللہ توڑ دیتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا باہر سے آئے گا، بیوی سے کہہ رہا ہے چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی۔ آج دوستو گھر گھر میں لڑائی، جب گھر میں اعمال نہیں ہوں گے تو گھر گھر میں لڑائی۔ ساس بہو کی یہ کون سو رہی ہے کہ یہ میری بہو سو رہی ہے، کہ یہ کیوں سو رہی ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اور یہ کون سو رہی کہ میری بیٹی سو رہی ہے، یہ کیوں سو رہی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ، یہ خالہ آج کل بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ بیٹیاں کہہ رہی تھیں اپنی امی سے، امی اب تو اپنی بہوؤں کو بہت خیال رکھتی ہیں،
اس نے کہا میں نے تو بہو بنائے، میں نے تو بیٹیاں بنائے، میں اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کریں۔ ساس بہو میں کمیاں دیکھتی ہے اور بہو ساس میں کمیاں دیکھتی ہے، یہ لڑائی کا گھر ہے۔ بیٹی ماں میں کمی نہیں دیکھتی، ماں بیٹی میں کمیاں نہیں دیکھتی۔ عبداللہ صاحب فرما رہے تھے دلی والوں آپ تو اپنی بیویوں کا بہت کہنا مانتے ہو۔ اس نے کہا حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانیں؟ اس نے کہا جب ہم دفتر دکانوں سے آتے ہیں تو دروازے پر استقبال، آئیے آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پئیں گے، گرم، جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں، اور بچے کو رونے نہیں دیتی کہ نیند خراب ہو جائے۔ یہ ساری تربیت تبلیغ کی برکت سے۔ آج دوست بزرگوں بھائی اگر محنت چھوٹ جائے گی، یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں۔ وقتی طور پر اللہ دنیا دیتا ہے، مکان بن گئی، کوٹھی بن گئی، کار مل گئی، پیسے مل، حکم توڑ رہا ہے، طریقے چھوڑ رہا ہے، نماز تک کوئی نہیں پڑھتا۔ دوست بزرگوں بھائیو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی۔ وقتی طور پر جیسے چوہا زیادہ نقصان کر دیتا ہے نا، تو چوہے کو پھانسنے کے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں۔ چوہا مونچھیں بھی ہلاتا ہے، مسکراتا بھی ہے کہ بڑی خدمت، کام بہت اچھے کیے ہیں نا چوہے نے، اس لیے فرمایا جب پھنس جاتا ہے پھر سارے بچے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وقتی طور پر اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ قارون کو اتنی ڈھیل دی، بڑا مال دیا، ادھر تہمت لگا دی، ادھر زکوٰۃ کا انکار کر، زمین نے پکڑا، قیامت تک پکڑا جائے گا۔ نمرود سجدے کرواتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر بھیجا، لنگڑا مچھر، ناک میں گھسا کر، سر میں جوتے پڑوا کر، تخت پر بٹھا کر، سر پھڑوا کر، ذلیل کر کے اس کو مار دی۔ اللہ کے کون بڑی طاقت ہو۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں تم زکوٰۃ کو روک لو گے، تم پہ بارش بند کر دی جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط۔ ناپ تول میں کمی کریں گے تاجر، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے۔ فرمایا جب تم اللہ کے قانون حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت، جب وعدہ خلافی کریں گے دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ اس لیے فرمایا جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ موت بھی قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت، جزا اور سزا شروع ہو جاتی۔ پھر آدمی کہے گا جب موت کا وقت آتا ہے، او آدمی پھر چیخیں مارتے ہیں، آج موقع ہے، آج زندگی بدل لو، توبہ کر لو، آج دوستو موقع ہے، آج اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، زندگی بدل سکتے ہو۔ پھر آدمی اگر زندگی بدل گئی، توبہ کر لی، پھر جب موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے۔ یہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ اس لیے فرمایا جب موت آتی ہے 500 فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ریشمی رومال، اور اس کو فرمایا کہ سب کے ہاتھوں میں، گھر والے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں اور بچیاں رو رہی ہیں، یہ مرنے والا خوشی کا منظر دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ایسے غلمان اور ایسی جنت کی حوریں اور ایسے چلو بیریوں کے کانٹا نہیں، فرمایا ایسے روح نکلتی ہے جیسے کانٹے سے، آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ قرآن پاک سرہانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب غسل دیتے ہیں تو کفن اور سینے کے درمیان چلا جاتا ہے، پھر قبر میں اتارتے میت کو تو جوان کی، وہی جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ ہم نے دیکھا بوڑھے بوڑھے مقیمین روزوں میں روز قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کہہ لے گا میں نے قرآن بھی ختم کیا ہے، 10 پارے اور بھی پڑھے، یعنی 40 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں پھر آدمی قیامت کا دن ہوگا، اور پھر فرمایا کہ وہاں کی نیک عورتیں مردوں سے پہلے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ آدمی کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے نا مفت میں تو خوش ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا سے 2000 ملکوں کے برابر تو اللہ جنت دیں گے۔ ایسے ایسے وہاں کے محلات جن میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے،
پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ ایسی فرمایا حوریں ہوں گی جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ فرمایا موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلن آدمی ساری زندگی ایک بیوی کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور جس دن بیوی کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا، 2 چیتھڑے اور 2 لیتھڑے۔ ایک آدمی مر گیا تو اس میں سونے کی انگوٹھی تھی تو وہ نکلتی نہیں تھی، تو گھر والوں نے انگلی کاٹ کر انگوٹھی نکال لی، اس نے کہا اس کے کام کی تو ہے نہیں، تو بدن کا میل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر آدمی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں کی نعمتیں، پکے باغوں کے پھل اور دودھ شہد کی نہریں اور اللہ کا دیدار اور حضور کا پڑوس۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں ہمیشہ جنتوں میں رہنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا جنت میں ایسے درخت ہیں جو نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے، تو آدمی جنت کے گھوڑے اور جنت کے جوڑے پہن کے جنتوں میں ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ عورت جو اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لے، عورتیں نماز میں بہت سستی کرتی ہیں، ظہر کی نماز عصر کے قریب، عصر کی نماز، اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لے، خامند کی فرما بردار ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، پردے کی پابند ہو، اس کی مرنے کی دیر ہے، اس کی جنت میں جانے کی دیر نہیں۔ اس لیے فرمایا دوستو بزرگوں بھائیوں آج 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھیں تو 3 بن جاتے۔ کسی کا بچہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے میرے فرشتوں میرے بندے کی بچے کی جان نکال لی کہ اللہ نے، اس نے کیا کیا کہ اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پہ بیت الحمد لکھ دو۔ 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 سنت مغرب کی، 2 عشاء کی، اس پر بھی جنت میں محل بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگوں گا تو لڑائی ہو جائے گی، جنت کے کنارے پر محل، اور مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، جنت کے درمیان میں محل، بہت اچھے اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے میں محل۔ اس لیے فرمایا جو آدمی کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے یا عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ پکار کر کہتا تیرا چلہ مبارک، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ آج دوستو بزرگوں بھائیوں یقین ہوگا تو آدمی عمل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا انبیاء کرام جو محنت کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ دلوں سے غلط یقین نکل جائیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین، ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے، کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو، جو فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں۔ فرمایا تم سب کے سب ننگے ہو، میں تمہیں کپڑے پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، تمہیں رزق میں دیتا ہوں۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ، بچہ ذرا جوان ہو جاتا ہے نا، مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں، ذرا پیچھے چلے جائیں جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا، اور پیچھے جائیں جو ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں تو سبزی اور غلوں میں پھیلا ہوا تھا، اور پیچھے چلے جائیں تو انسان زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جو دیکھنے سننے والا تو ہم نے بنائے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بناتے ہیں، اور پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت پر ایک دن کے بچے کو کوئی دودھ، بچہ چھوٹا ہے تو پتلا دودھ پلا، بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دے، سردی ہو
تو ماں کی چھاتی سے گرم دودھ پلاؤ، گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلاؤ، بچہ بیمار ہو جائے سارے گھر والے پر، یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، درد مندوں کے درد دور کرنے والا اور غم زدوں کا راحت رساں، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے، فرمایا ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی، جو چاہتا اپنے، فرمایا خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کر۔ زبان کا مالک میں نہیں ہوں، زبان کا مالک اللہ ہے، اللہ نے زبان امانت دی ہے، یہ بولو یہ نہ بولو، یہ سنو یہ۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے، امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اور ان کو سکھایا؟ یا رسول اللہ میں سے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5واں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جائے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہے تھے میاں بیوی، باہر سے فقیر آیا، اس نے دروازہ بجایا اللہ واسطے کھانا دے دو۔ تو یہ بندہ جو کھانا کھا رہے تھے اس نے بیوی سے کہا کہ فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ وہ جب کھانا دینے گئی فقیر کو دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ سے پہلے یہ میرا خامن تھا اور ایسے میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، فقیر آیا تھا تو اس نے فقیر کو کھانا بھی نہیں دیا اور اس کو مارا بھی بیچارے کو۔ یہ بندہ کہنے لگا وہ فقیر میں تھا، میں پہلے مانگا کرتا تھا، میں مانگنے آیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، میں نے تو مانگنے سے توبہ کر لی۔ اس کی بیوی کہنے لگی جب آپ کو مارا اس نے تو اس کا اچھا کاروبار تھا، سارا کاروبار ختم ہو گیا اور یہ کنگال ہو گیا، اس نے مجھے طلاق دے دی اور اب یہ مانگتا پھرتا ہے۔ آدمی کو بذات تو پیسہ آ جاتا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے بندے میں۔ یہ دوستو بزرگوں بھائیو اس لیے عاجزی اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے فرمایا دوستو اللہ کے رازق ہونے کا یقین۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار لیں گے۔ اس لیے فرمایا ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حج کا قافلہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ مر گیا، قبر کھودی تو سانپ نکلا، پھر قبر کھودی تو سانپ نکلا، پھر قبر کھودی، اس نے کہا سانپ کے ساتھ ہی دفن، حج کر کے واپس آئے، ان کے گھر گئے، ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے گھر والا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا غلے کی تجارت کرتا تھا، لیکن کیسے کرتے تھے کہ غلہ نکال لیتے تھے اس میں بھوسا بھر دیتے تھے، وہ بھوسے کا سانپ بن گیا۔ آئے دوست بزرگوں ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن مرنے کے بعد ساری آنکھ کھل جائے گی، اس لیے فرمایا اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریق ماحول کو نہ دیکھو، قوم کو نہ دیکھو، برادری کو نہ دیکھو، ماحول کو نہ دیکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، اپنا کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، تجارت ہے، دوستو حضور والے طریقے پر۔ آج کوئی نہیں پوچھتا کہ میں نے حجامت بنوانی ہے تو پہلے مفتی سے پوچھو کیسے بنوانی ہے، کپڑے کیسے سلوانی ہے، غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے، خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے، یہ دوستو تجارت کیسے کرنی ہے، زمیندارے میں عشر کتنا دینا ہے،
ٹھیکے پہ زمین کیسے لینی ہے، ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے۔ آج دوستو بزرگوں بھائیوں، آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہو۔ آج اپنی کمائیوں کے بارے میں مسائل پوچھو، یہ کمائی آپ کی پاکیزہ ہوگی تو آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنی مرضی سے کمایا، قوم شعیب کے پیمانے، دینے کے پیمانے چھوٹے لینے کا، اللہ نے آگ برسائی، قوم عاد نے حکم توڑا، ہوا کو اللہ نے حکم دے کے قوم کو برباد کر دیا۔ قوم آگے سمود آئی، بڑے بڑے مکان پہاڑوں میں بنا لی، ایک فرشتے نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ اللہ کی طاقت کے ساتھ کون؟ آئے دوست بزرگوں بھائی، اپنے نقشوں کو بدلو، رواجوں پہ نہ چلو، قوم کو نہ دیکھو، برادری کو نہ دیکھو، ماحول پہ نہ دیکھو، فلانا کیا کہے گا، اللہ رسول کو دیکھ کے چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنے کو لاؤ۔ کل کو آدمی لیکن وہ جمے گا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ اور ماحول میں چونکہ 24 گھنٹے ایمان بگاڑنے کی سارا ماحول بنا ہوا ہے، اس لیے فرمایا اپنی نمازوں پر محنت کرو، ایک نماز چھوڑنے پر بڑی سخت سزا ہے، نمازوں کا اہتمام کرو، تاکہ دوست بزرگوں بھائی نماز جب بنے گی جب نماز سیکھ کر پڑھو گے، صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کے استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو۔ ایک آدمی نکلا تبلیغ میں، تبلیغ والوں سے بحث کرتا تھا، جب تبلیغ میں نکلا تو غسل کے فرض بھی نہیں آتے تھے اس کو۔ جب آدمی کا غسل ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز کیا قبول ہوگی؟ اس کو وضو کے فرائض نہیں آتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، سنتیں نہیں آتی، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ تو جب آدمی نکلتا ہے پھر اس کے اندر کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب نہ بنے گی آنکھوں کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال۔ ایک آدمی دوستو بزرگوں بھائیوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لیں، 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی، صبح پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن گئے پھر بیوی کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لیں، 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم۔ صبح تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ جو بتاؤ کتنی اچھی نماز کہ پہلی رات کی دلہن کو بھول گئے، اور روزوں کا مہینہ بھی نہیں تھا۔ آج بتاؤ کیسی کیسی ان کی نمازیں۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم کیا؟ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ اس لیے فرمایا علم بڑی دولت ہے، علم کے بغیر آدمی عمل نہیں کر سکتا، نہ حرام حلال کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ایک آدمی دوست بزرگوں بھائی علم کے بغیر کوئی عمل، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں مسائل کو سیکھا جائے، پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا تبلیغ والے بزرگ سے کہ بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی کیسے آتی ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ بعض لوگوں کو صرف علم نہیں ہوتا، پھر عمل غلط کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ جب آدمی حج کے موقع پر 10,000 کا سوٹ پہن کے چلا جائے اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو تو وہی 2 چادروں میں جانا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا ہمیں مسائل، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں تو کتنی دیر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ 4تھائی وقت درود شریف پڑھوں؟ حضور نے فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، آدھا وقت پڑھوں یا رسول درود شریف؟ فرمایا زیادہ پڑھو یا رسول اللہ 3 حصے درود شریف پڑھوں؟
فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، یا سارا وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا 7 درود شریف سارے ہم اور سارے غم ختم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ دوستو ہر حاجت اس کی پوری کرتے ہیں۔ بعض لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں لیکن سارے کام ان کے نہیں ہوتے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سارے کام تو نہیں ہوتے۔ جیسے ایک آدمی باہر ملکوں میں کمانے کے لیے جا رہا تھا، ٹکٹ پاسپورٹ 10 سال کا ویزا اس کے پاس، اور جا رہا تھا ہوائی اڈے پر، راستے میں استنجے کا تقاضا ہو گیا، استنجے خانے میں گیا، بیگ رکھا اور چور لے کے بھاگ گیا۔ باہر نکلا تو بیگ نہیں تھا، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، میرا لٹ گیا، میرا سارا ویزا اس میں تھا۔ 10 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا اور سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا، اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا، میں نے بھی اسی جہاز میں بیٹھنا تھا۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا، یہ ایمان والوں۔ کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ حضور تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات ہیں؟ حضور نے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 5 کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد۔ 5 کا ہمارے عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یا رسول اللہ 5 ہمارے پاس زمانہ جہالیت سے ایمانی علامات، وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 فرمایا دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 اور بتائیں کہ ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، اور ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی رغبت اور اللہ کے خوف کو اختیار کر۔ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوگا، اور ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ لایانی باتیں نہیں کرتے، اور ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ خواہشات پر نہیں چلتے، احکامات پر چلتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وعدہ خلاف وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اگر کسی کا دینا ہو تو فوراً ادائی کریں گے، اور اگر لینا ہے تو اس میں نرمی کریں گے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، استغفار کریں، استغفار پر اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں اور نہریں بھی چلاتے ہیں، اور بارش۔ استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر ہے۔ 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے۔ حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی کی راہیں۔ لینے کا اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو۔ عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے تھے رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا دوستو بزرگوں بھائیوں، اس لیے آتا ہے کہ دینے کا جذبہ ہو، لینے کا جذبہ نہ ہو۔ حضرات صاحب کرام میں دینے کا جذبہ تھا، اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے اور کھانا مہمان کو کھلا رہے، عمل بھرا، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گئے۔ آج دوستو 2 آدمیوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے رونے پہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، یہ کھانا کھا گیا دانت والا۔ جب دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو چبانے میں دیر لگی، یہ نگل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، اس کو چبانا نہیں پڑتا۔ وہ کہہ رہا یہ کھا گیا، وہ کہتا وہ کھا گیا۔ غریب کہتے امیر کھا گئے، امیر کہتے غریب کھا گئے۔ بھائی کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا، ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ۔ ایک نوجوان آیا کوئٹہ سے میرے پاس کہ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کہ کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں کہ کیا گواہی دی ہے؟ میرے والد نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا ناجائز، اور مجھے عدالت میں لے کے گئے، یہاں گواہی دو زمین ہماری ہے۔ تو میں نے کہا کہ جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں، زمین دوسروں کی ہے۔ ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا، ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں بستر اٹھا کے راوے میں کہ تو نے بہت اچھا کیا، ہر ظالم کے خلاف۔
ایک مسلمان نے ہندو کو 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں اور ہندو کو کہیں اس کو 10 مکے مارو، یہ ہے دین۔ اگر اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں تو سارے غیر مسلم، تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد، حج ہمارا، لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ کہتے کیا، لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں۔ آئے دوست بزرگوں، بھائی اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی۔ فرمایا نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی، اس لیے فرمایا بار بار اپنی نیت، اپنے بیٹے کو پیار کرو اللہ کو راضی، ماں باپ کی خدمت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ اس لیے فرمایا ساری دنیا میں جو دین زندہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور قربانیوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمانیات بھی، عبادات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، سارے احکامات مدینے میں، اور یہ سارے احکامات زندہ ہو گئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند دن پہلے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کے لشکر کو تیار کیا، جس کی تعداد 3000 کے قریب تھی، اور ان کو روانہ کیا۔ وہ جرم میں جا کے ٹھہر گئے، حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت اسامہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، وہ متبنہ بیٹے زید کے بیٹے تھے، اور روزانہ ملتے واپس چلے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی اور وہ لشکر روانہ ہو گیا، اور سوموار کے دن حضور کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ پر کبھی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے، وضو کو پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گے، اور جنت میں دل کیسے لگے گا؟ فرمایا اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے، اور فرمایا اللہ رسول کی بات کو مان لے گا، فرمایا وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت عمر کو ہوش نہیں، جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عثمان بھی ہوش نہیں ہے، حضرت علی میں سکت نہیں، حضرت ابو بکر نے اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے، اور جو واپس پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ بہت بڑا صدمہ، اتنی محبت تھے کچھ نہ پوچھو۔ ادھر جو ہے مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ فرمایا ارتداد مدینے سے 5 میل دور تک آ چکا تھا۔ ایسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر فرما رہے ہیں اسامہ کے لشکر واپس آ گیا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین صاحب تو حالات بگڑ گئے، مدینے پر خطرہ ہے، یہاں ام المومنین ہیں اور یہاں مستورات ہیں، یہ اب مدینے کی حفاظت کا سوچو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہم شہید ہو جائیں، ام المومنین بھی شہید ہو جائیں، کوئی دفن کرنے والا انسان باقی نہ رہے، جنگل کے جانور ہماری لاشوں کو کھینچ کر لے جائیں، اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں، اور دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اونٹ کے ساتھ جو رسی دیتا تھا زکوٰۃ میں، جو رسی نہیں دے گا ہم اس سے بھی قتال کریں گے۔ اس لیے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ یہ نقشہ سارا بگڑ گیا حضور کے زمانے۔ ابو بکر فرما رہے ہیں ابو بکر کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانا کا زمانہ ہے۔ اس لیے فرمایا ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ اس لیے فرمایا ایسے موقع پر اس لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت ابو بکر خود پیدل چل رہے ہیں،
حضرت اسامہ سوار ہیں، اور فرمایا اس موقع پر فرمایا جب غازی اللہ کے حضرت اسامہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ صحابہ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں؟ فرمایا نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں گا، میں یہ چاہتا ہوں میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلو۔ حضرت اسامہ ایسے تیزی سے لشکر لے کے چلے اور ایسے راستے بدل بدل کر چلے، وہ جو 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا انہوں نے 5 جاسوس بھیجے، ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر آیا، وہ اللہ نے خوف پیدا کر دیا۔ 5 لشکر تو مدینے سے باہر ہیں، پتہ نہیں مدینے میں کتنے ہیں، اور مدینے میں چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا جو ادھر چلے گئے۔ 500 کے قریب سب کو جمع کیا اور ایک بستی میں پہنچے، ان سے لڑائی کی، انہوں نے توبہ کی، اسلام میں داخل ہوئے، زکوٰۃ کا اقرار کیا۔ ظہر کہیں اور پڑھی، عصر کہیں اور پڑھی، مغرب کہیں اور پڑھی، عشاء کہیں اور پڑھی، فجر کہیں اور پڑھی، چاروں طرف مدینے کے پھیل گئے۔ لوگوں نے کہا ارے مسلمان تو ایسے ہی طاقت کے ساتھ ہیں جیسے حضور کے زمانے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد مشورے سے واپس آ گئی اور باقی کو سب کو جمع کر کے مسلمہ قذاب سے مقابلہ کیا۔ 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ شجاع نامی عورت نے توبہ کی اور فرمایا کہ سخت گھمسان کی لڑائی ہوئی پھر لیکن شکست نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے الگ الگ قبیلوں کو ترغیب دی۔ انصار کہنے لگے 450 قریب تھے، ہم سب سے الگ ہو کر لڑیں گے۔ اور جب پھر سخت مقابلہ ہوا اور وہ قلعے میں بند ہو گئی، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا، برا بن مالک نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو، میں وہ دروازہ کھول دے۔ کہ کس کو پھینکے؟ کہ مجھے پھینکو۔ کہ کیسے پھینکیں؟ کہ بڑے قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پر میں قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اوپر سے اپنے کو گرایا، ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی میرے اوپر، لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور صحابہ کرام داخل ہو گئے۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا مسلمہ قذاب کو، وہ قتل ہوا، بھگدڑ مچ گئی، کچھ قید میں آ گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2-2.5 مہینے میں جو حضور کے زمانے میں فضا تھی دوبارہ وہ فضا بن گئی، اور امت کو سمجھا دیا کہ مسلمانوں کی زندگی سے جب دین نکلے گا تو 100% کو گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ آج دوستو 90% امت نماز نہیں پڑھتی، اور سب سے بڑا منکر نماز نہ پڑھنا ہے، اور سب سے بڑا معروف نماز پڑھنا ہے۔ بتاؤ مرنے کے بعد صحابہ کرام جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، اور جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جا رہے ہیں، اور جس کے ساتھ کہا جا رہے ہیں، نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے۔ مدینہ جیسا شہر، حضور جیسے پیچھے کی امامت، اور دوستوں بھی چھوڑ کے نکلے ہیں، پکی فصوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں، پہلی رات کے دلہن کو چھوڑ کے نکلے ہیں، مرا ہر موقع پر نکلے ہیں۔ آج دوستوں ساری دنیا میں دین عام ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھو اور ہماری قربانیاں دیکھو، اللہ نے ان کی قربانیوں پر عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، یہ زندگیاں موت میں بدل جائیں گی، جوانیاں بڑھاپے میں بدل جائیں گی۔ پھر آج موقع ہے، آج کچھ کر لو، کل کو پچھتاؤ گے، کل کو آدمی روئے گا او میں نکل جاتا، او میں لمبے سفر کر لیتا، او میں توبہ کر لیتا، او میں زندگی بدل لیتا۔ آج موقع ہے، آج کھڑے ہو کر فرمائیں کہ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ 4 مہینے اس کام کی بنیاد ہے، 4 میں لگیں گے پھر اللہ ملکوں میں لے جائیں گے۔ پہلے قدم پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے کے قدم پر 700 نیکیاں، 700 گناہ واسر درجے بلند۔ آج موقع ہے، دیکھو جیسے بات سنی ہے جم کے 10-15 منٹ میں تشکیل ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر فرمائیں 4 مہینے چلے کے لیے نقد، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ساری محنت اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ کھڑے ہو کر فرمائیں، فرمائیں جی، فرمائیں، کھڑے ہو کے جی۔